11 بڑی فضیلت استغفار کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہیں۔ جو بڑی فضیلت ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، باقی فضیلت تو اس کی بہت ساری ہے اور اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہر چیز کے لیے فائدہ مند ہے استغفار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق و مالک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ ہر بندہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہے، لیکن چونکہ انسان میں غلطی اور بھول چک کا مادہ ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور اس غلطی پر اللہ تعالیٰ اگر بندے کو صرف معاف کر دیتے تو یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن قربان جائیے اس مہربان اللہ کی ذات پر کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ معافی کے ساتھ بہت سارے فضائل و انعامات سے نوازتا ہے، جن کا ذکر ہمیں قرآن حدیث سے بھی ملتا ہے۔ ان میں سے 11 اہم فضیلت میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں، وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے 3463 اس میں ہے کہ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے تو پھر مجھ سے مغفرت طلب کر، میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے تو پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو گے تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ معافی سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اب دوسری فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ ویڈیو کافی بڑی نہ ہو جائے۔ دوسری فضیلت یہ کہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح میں یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ تیسری فضیلت میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ سے ہم استغفار کرتے ہیں تو تیسری فضیلت یہ ہے کہ رحمتوں والی بارشیں برسیں گی۔ فرمان الہی ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ اب بارشیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اس سے بہت زیادہ، یہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھی کہا تھا کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں برسائے گا۔ چوتھی فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ بہت سارے کمنٹس کرتے ہیں اس بارے میں، تو یہ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو بتایا کہ میں وظائف جو ہے ویسے میں کتراتا ہوں ان چیزوں سے، لیکن یعنی کہ زیادہ بڑے بڑے وظیفے جن کے ان وظائف سے جن سے بہت زیادہ یعنی کہ دماغ میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، ہر وقت چڑچڑا ہو جاتا ہے، نفسیاتی کیس بھی بہت سارے آتے ہیں۔ میں استغفار کے زیادہ تر آپ کو وظائف بتاتا ہوں جس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اچھا، چوتھی فضیلت جو ہے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، مال و دولت میں برکت ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ ارشاد باری تعالی یمددکم باموال، دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ استغفار کرنے پر وہ تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا۔ یمددکم باموال، اب دیکھیں یمددکم باموال، استغفار کرنے پر وہ تمہارے مال میں اضافہ فرما دے گا۔ اب جب مال میں اضافہ ہوگا، آپ کی جتنی فائنینشلی پرابلمز ہیں، آپ کی جو بھی رزق میں تنگی ہے، چاہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ہو رہی ہے، کسی بھی وجہ سے ہو رہی ہے، ہم استغفار پڑھتے ہیں تو مال و دولت میں برکت ہوگی اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ استغفار کرنے کے بعد استغفار کی تسبیحات پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی میں نے بتائیں گے بہت ساری ہے، آپ استغفار کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے بعد آپ رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے، جو آپ کا مقصد ہے اس کے لیے دعا کیا کریں۔ اچھا، ایک اور یرزقہ من حیث لا یحتسب، بکثرت استغفار کرنے والوں کو ایسی جگہ سے روزی ملے گی، ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ آپ اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمیں جب استغفار ہم پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو ہمیں ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے ہمیں وہم و گمان، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی، ذہن میں بھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور اس جگہ سے ہمارا کام جو یعنی کہ سالوں سے پھنسا ہوا اور وہ کام ہو جاتا ہے، اور یقیناً یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے جب ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پانچویں فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بہت سارے یہ کمنٹس آتے ہیں میری بہنوں کے، کہا جاتا ہے کہ ہمیں وظیفہ بتائیے کہ
نیک اولاد ہو. ہمارے ہاں اولاد کا کافی سال سے مسئلہ ہے. یقین مانیے اگر کامل یقین کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے. وہ 5ویں فضیلت جو ہے نرینہ اولاد ہوگی، نرینہ اولاد عطا ہوگی آپ کو. اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں استغفار کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بنین، یعنی جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازیں گے. اب اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اولاد کہ اگر ہم نعمت سے محروم ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک جتنے بھی دیکھنے والے، جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر کسی کے گھر پہ یعنی کہ جو میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہے کافی ٹائم سے اور کافی پریشان ہیں، وہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دربانوں میں سے ایک دربان جو خوب مالدار تھا لیکن اس کی اولاد نہیں تھی. اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائے کہ اللہ پاک مجھے اولاد نصیب کرے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ استغفار کرتے رہو. چنانچہ دربان نے کثرت سے استغفار، سنیے گا، چنانچہ دربان نے کثرت سے استغفار شروع کیا حتیٰ کہ بسا اوقات دن میں 700 مرتبہ استغفار کرتا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے. آپ اس بات کو سمجھ لیجئے. یہ تفسیر نفسی ہے سورہ ہود آیت نمبر 52 کی. 6ٹھی فضیلت جسمانی قوت حاصل ہوگی. جو لوگ کمزور ہیں، جنہیں بھوک نہیں لگتی، جو اگر بھوک بھی لگتی ہے اور کھانا بھی صحیح کھا رہے ہیں لیکن ان کو ایک طرح سے ہر وقت سست رہتے ہیں اور یعنی کہ ان کی باڈی میں انرجی نہیں ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 طرح کے انسان میں طاقت ہوتی ہے انسان کے جسم میں، ایک روحانی اور ایک جسمانی. اگر نہیں ہے جسمانی بھی تو اس کے لیے آپ کو بہت فائدہ مند ہے کہ آپ کو جسمانی قوت حاصل ہوگی استغفار پڑھنے سے، لیکن ریگولر پڑھیں، بہت فائدہ ہے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرددکم قوت الی قوتکم، استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دے گا. استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائیں گے. آپ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ استغفار کے کتنے بینیفٹس ہیں. 7ویں فضیلت کی ہم بات کریں تو بستی پر آنے والے عذاب ٹل جائیں گے. آپ کے ایریے میں، آپ کے محلے میں، آپ کی جس جگہ آپ کی رہائش ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، سورۃ الانفال آیت نمبر 33. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے رہتے ہوں. یعنی تمہارے استغفار کی برکت سے، یعنی تم جو استغفار کرتے ہو اس کی برکت سے تم سمیت ساری بستی والوں پر سے عذاب ٹل جائیں گے. یعنی ان پر سے بھی عذاب ٹال دیے جاتے ہیں. جب آپ استغفار کرتے ہو تو آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے محلے والے لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کیا کہتا ہے عذاب نہیں دیتا. عذاب ان پر جو بھی عذاب آنے والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ٹال دیتا ہے. 8ویں فضیلت جو ہے ہر غم سے نجات مل جائے گی. جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات عطا فرمائیں گے. یہ یاد رکھیے گا. 9ویں فضیلت جو ہے ہر مشکل و پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا. بکثرت استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرمائیں گے. 10ویں فضیلت جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دعائیں قبول ہوں گی. جو لوگ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بھائی پہلے مایوسی چھوڑ دو. مایوسی کفر ہے. آپ جب ایک بار کہتے تو اللہ تعالیٰ ہماری نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ پاک ہماری بات نہیں سن رہا، اللہ پاک ہماری دعا قبول نہیں فرما رہا، تو یاد رکھو واقعی قبول نہیں ہوگی. تمہارا ایمان کمزور ہے. جس دن تمہارا ایمان پختہ ہو گیا، پکا ہو گیا، یا اللہ سے کامل یقین کے ساتھ مانگنا شروع کر دیا، پھر تم دیکھ لینا کہ کتنے فائدے ہوں گے اور جو تم مانگو گے وہ ملے گا. جو لوگ استغفار پڑھتے ہیں میری ویڈیوز دیکھ کر، ان کو معلوم ہوگا کہ جو میں باتیں کرتا ہوں اور انہوں نے 5-6 مہینے سے جو پڑھ رہے، یا جو میرے نئے ساتھ جوڑنے والے مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے سے یا سال سے جو جڑے ہوئے ہیں اور وہ کنٹینیو پڑھ رہے ہیں،
تو فائدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اور کمنٹس ان کے ضرور آتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور آپ ان لوگوں سے مجھے کمنٹ کرنے کے بجائے آپ ان لوگوں سے جن کے کمنٹ آتے ہیں نا میری ویڈیوز پر، ان سے آپ پوچھا کریں کہ اس سے فائدہ کیسے حاصل ہوا۔ پھر دیکھیں میں تو آپ کو بتاؤں گا، شاید آپ لوگوں کی سوچ جو ہے نا، دیکھیں ہر انسان کی سوچ الگ الگ ہے۔ بہت سے لوگ مجھے ایسے میسج کر دیں گے کہ یار یہ صرف ویوز کے لیے، تو بھائی میں ویوز کے لیے نہیں، میں صرف اس چیز کے لیے کہ ثواب بھی ملے گا مجھے، اور آپ کچھ بھی سمجھے ویوز کے لیے کر رہا ہوں کسی کے لیے، لیکن میں ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں۔ میں اس لیے کہتا ہوں میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، میں کبھی بھی نہیں کہتا ہوں کہ یار میرے ویڈیو کو لائک اچھے سے میری لائک کرنا نہیں بھولیے گا مجھے، کیونکہ دیکھیں دنیا ہی خالی نہیں ہے، آپ آخرت کا بھی ہے حساب کتاب۔ جس نے اللہ پر یقین کر لیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر یعنی کہ سنتوں پر چلنا شروع کر دیا، تو آپ یقین کریں آپ کے دل میں ایک اسلام کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، پھر اللہ پاک ہم سے محبت شروع کرتا ہے، اللہ پاک ہم پر رحمت نازل فرماتا ہے، تو دعائیں قبول ہوں گی۔ ٹھیک ہے، 10ویں فضیلت، آپ کے قریب والے جو آپ جہاں بیٹھ کر، میں اس جگہ بیٹھ کر استغفار کر رہا ہوں نا، تو میرے قریب میں جتنے بھی لوگ ہیں میرے اپارٹمنٹ میں، جیسے میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میرے اپارٹمنٹ کے جتنے لوگ ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت نازل ہوگی، ان کو رزق عطا ہوگا۔ یہ 11ویں فضیلت ہے کہ ان پر بھی اللہ پاک بستی والوں پر یعنی کہ رزق عطا ہوگا، جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں ان پر، آپ کی فیملی پر، آپ کے بچوں پر، آپ کی بیوی پر، آپ کے شوہر پر، سب پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ وہ مقصد جو ہے نا یہ استغفار پڑھنے کے بعد رو رو کر گڑ گڑا کر مانگا کریں۔ دیکھیں ایک بات بتاتا ہوں، دعا قبول آپ لوگ جو کہتے ہیں کیوں نہیں ہوتی، میں بتاتا ہوں، ہمارا یقین نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا وہ بات ٹھیک، لیکن بات کیا ہوتی ہے کہ ہم گناہ میں اتنے زیادہ پڑ چکے ہیں اس وقت، اس بات کو آپ خود ایگری کریں گے کہ ہم گناہ کرتے ہوئے ہمیں گناہ ہی لگتا ہی نہیں ہے۔ لیٹ سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں، استغفار آپ پڑھتے ضرور ہیں لیکن آپ کیسے فائدہ نہیں ہو رہا، سامنے آپ کے LED لگی ہوئی یعنی کہ ٹی وی لگا ہوا ہے، فلم چل رہی ہے، ڈرامہ چل رہا ہے یا کچھ بھی چل رہا ہے، اور استغفار کی تسبیح آپ پڑھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دو، سامنے آنکھوں سے آپ گناہ دیکھ رہے ہو، صحیح ہے، اور آپ ہاتھ میں استغفار پڑھ رہے ہو، یار کیا فائدہ ہے اس کا، مجھے بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ جب ہماری نیت صاف ہو جائے گی، ہماری نیت اچھی ہوگی کہ یار ہم بیٹھ کر سکون سے اطمینان سے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کوئی گناہ والے کام نہ کر، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہوں سے بچنے کا بھی طریقہ بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یار گناہوں سے بچنے کا طریقہ بتا، سب سے پہلے وضو کر لو، ہر وقت صبح اٹھنے کے ساتھ جب منہ ہاتھ دھوتے ہو، اپنا ہاتھ یعنی کہ بات لیتے آپ نہاتے ہو نا، اسی وقت آپ نے وضو بھی کر لینا ہے، یا غسل کر کے نہاؤ۔ آپ کو ایک جب آپ وضو میں ہوگے، جہاں آپ واش روم جا رہے ہو، واش روم سے آنے کے بعد وضو کرو، آپ بیت الخلاء سے آنے کے بعد، ٹوائلٹ سے آنے کے بعد وضو کرو، اس سے ہاتھ منہ دھونے سے کچھ نہیں ہوتا، وضو کیا کر لیا کرو، اس سے آپ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی جو فورسز ہیں وہ آپ کی حفاظت کریں گی۔ دوسری بات، اس کا دوسرا سیکنڈ میں بتاتا ہوں وضو کرنے کا، آپ کو گناہ کرتے ہوئے شرمندگی ہوگی۔ آپ کوئی بھی ایک مثال ہے، میں نے جیسے کہ مووی کی آئیڈیا، تو آپ کے ذہن میں ہوگا نہیں یار میرا وضو ہے، مووی نہیں دیکھنی ہے، چھوڑو۔ کوئی بات ایسی ہو رہی ہوگی، آپ دوستوں میں گیدرنگ میں جاتے ہو، وہاں پر جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اس میں آپ جیسے ایک ماحول آج کل کا جو کامن ہے، بالکل سب جانتے کہ بات بات پر گالیاں دینا، یہ دینا، ان چیزوں سے آپ بچ جاؤ گے۔ آپ کہو گے نہیں یار میرا وضو ہے۔ کوئی بھی ایسا کام، گناہ کا کام، بد نظری جسے ہم کہتے ہیں کہ باہر جاتے ہوئے لڑکیوں کو دیکھنا اور پھر اس کے بعد اس طرح کے کمنٹس کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ اس میں سمجھ لیجیے کہ ان چیزوں سے بھی آپ بچیں گے۔ یعنی کہ بد نظری جو ہوتی ہے، ہم لوگ گناہ کی طرف جو ہمیں شیطان دھکیلتا رہتا ہے، اس سے ہم بچیں گے۔ باوضو رہنے کے بہت فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شخص ہر دن اللہ تعالیٰ سے مومنین اور مومنات کے لیے 27 یا 25 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار فرماتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ سن لیجئے بھائی، جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، سن لیجئے، اور جن کے طفیل زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔
آپ اس بات سے آئیڈیا لگا لیجئے. دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھائی ہے نا, یہ بہت کام کی چیزیں, 11 فضیلتیں میں نے آپ کو بتائیں, اس کے علاوہ بے شمار فضیلتیں, یہ بڑی فضیلتیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس لیے باوضو رہنے کی کوشش کریں, استغفار کثرت سے پڑھیں اور کامل یقین کے ساتھ, اور اللہ سے رو رو کر استغفار پڑھنے کے بعد دعا مانگیں. جو بھی آپ کا مقصد ہے ضرور پورا ہوگا, جو بھی آپ کا مقصد ہے ضرور پورا ہوگا. اور یقین کریں سب سے بڑا وظیفہ اس وقت جو ہے نا استغفار ہی ہے, نماز کے بعد. یعنی کہ نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے, لیکن اس کے بعد استغفار ہے. استغفار ایسی چیز ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے, آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. میرے ساتھ ایسے سے عجیب معاملات جو میرے پھنسے ہوئے ہوتے نکل جاتے ہیں. تو خیر ویڈیو کافی لانگ ہو گئی ہے, 15 منٹ کچھ سیکنڈ کی ہو چکی ہے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.